ایسے اشارہ دینا، ایسے ایسے کر، جہاں کیوں دے گا میں اسٹارٹ کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، ہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو ٹرانسمیشن رحمت رمضان پروگرام میں ہم اس وقت موجود ہیں. میرے سانگڑ کے معروف و مشہور ثنا خاں علی اصغر قادری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. میرے لیفٹ سائڈ پہ حمزہ بشیر صاحب، یہ بھی ہونہار سانگڑ کے، آپ اسے جانتے ہیں. بہت اللہ نے اسے بھی ٹیلنٹ دیا ہے. ہماری دعا ہے باری تعالیٰ اسے اور مزید ٹیلنٹ عطا کرے. جی ناظرین، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے رحمت رمضان ہمارا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور یقیناً یہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے. اور رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اپنے حبیب کے صدقے اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، اور ہمارے اس لائیو ٹرانسمیشن میں جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی دلی خواہش جائز جو ہے وہ رب کریم ان کی پوری عطا فرمائے. جی ناظرین، ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہوئے میں علی اصغر قادری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ تلاوت پاک اور حمد باری تعالیٰ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدل الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدل الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا سلام. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی لب سے جاری رہا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، کرو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. پھر کیا ہوا سب؟ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا لا
الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، جیسا کہ رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، دعا ہے رب کریم کی سے ہم سب پہ اپنی رحمت کا نزول جاری اور ساری رہے. میں تمام دیکھنے والے اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں. ناظرین، جیسا کہ آج سب ہم جانتے ہیں، ہمارے سانگڑ شہر کی سماجی شخصیت اور دکھ سکھ میں ہر انسان کے کام آنے والے حاجی اسلام قریشی صاحب وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں. بچھڑے کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا. یقین جانیے آج جو لوگ اس کے جنازے میں بھی شریک تھے، اس طرح لگ رہا تھا کہ پورے شہر میں سناٹا چھا گیا تھا اور ہر آنکھ اس کی محبت میں نم تھی. اتنا اسے چاہتے تھے، اور سچے اور کھرے انسان میں سلام پیش کرتا ہوں انہیں. اور رب کریم کی بارگاہ میں ہم سب دعاگو ہیں، رب کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور قبر کی ہر منزل اس کی آسان فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نظر کا فیض نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے، نظر کا فیض نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے، اٹھائے کتنے زخم روح پھر بھی تازہ ہے. میں سائنس سے التماس کرتا ہوں ہدیہ نعت شریف پیش کریں. مجھ پہ مولا کا کرم ہے، مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں. میں صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ. مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں. میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا جتنا دیا جتنا دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے. میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ. مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں. میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ.
حضور علیہ السلام کا عشق جو ہے نا جسے مل جائے بات تو صرف اس کی بن جاتی ہے تو جسے حضور کا کھل جاتی ہے اس کی۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اور جسے حضور کا عشق مل جائے نا، حضور کا عشق تو حضور کا عشق ہے نا، ہائے ہائے، یہ اگر پتھر کو اندر بھی آ جائے نا تو پتھر کو بھی زندہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جب کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اور پھر حضور کا عشق اگر شجر کے اندر آ جائے، وہ بھی تنا، سوکھا تنا، وہ جو کھجور کا تنا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، اس کے اندر جب حضور کا عشق آ گیا وہ تنا بھی رونے لگا جب حضور کی جدائی برداشت کر نہیں سکا، پھر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پھر حضور کا عشق جب کسی پتھر کے اندر آ جائے، وہ حجر احد جو ہے نا، احد کا جو پہاڑ ہے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ دیکھ کے آئے تو الحمدللہ، تو حضور کا عشق جس چیز کے اندر آ جائے نا اسے گوہر بنا دے ہے، پتھر کے اندر آ جائے تو وہ بھی زندہ، شجر کے اندر آ جائے، کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ پہاڑ بھی جو ہے نا درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ہے؟ تو حضور ہے نا، جس کو حضور کا عشق مل جائے یوں سمجھ لے کہ اس کو سب کچھ مل گیا ہے۔ تو پھر اس حضور کا جب عشق مل جائے ایسا پھر کیا ہو ہے، غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو، غم نہیں چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے، غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو، میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے ہے، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام شاہین ٹرانسمیشن رحمت رمضان دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کا میں شکر گزار ہوں۔ اس میں اس وقت وہ آپ کے بہت چاہنے والے ہیں، یہ فرمائش انہوں نے بھی کی ہے، فراز راجہ صاحب، تو اس کی فرمائش بھی ضرور پوری کریں گے انشاءاللہ جناب جی، ضرور پوری کریں گے۔ ضیاء الحق صاحب ہے، انیس نظامان صاحب بھی ہے، دیگر کافی دوست واچ کر رہے ہیں، یونس نظامان صاحب بھی ہے، ایم سلمان صاحب، جناب بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا۔ اسی طرح آپ اس کو شیئر کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک ہماری ٹرانسمیشن پہنچ سکے۔ ناظرین، رحمت رمضان پروگرام کا سلسلہ ہمارا جاری اور ساری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو تمام دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں جو صحت مند ہیں، فٹ فاٹ ہے، الحمدللہ بڑی نعمت صحت ہے۔ ویسے تو اللہ کریم نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نعمت ہم جھٹلائیں گے، کون سی ایک نعمت شروع کریں گے تو نعمت گنتی کرتے کرتے ہم ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمت ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے رب کریم نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ ماہ رمضان المبارک ہمیں عطا کیا ہے، برکت والا، مغفرت والا، رحمت والا، تو اسے خالی جانے نہ دیں، ان کا دل سے استقبال کریں اور روزہ رکھ کے، روزہ ویسے بھی وجود کی جسم کی زکوٰۃ ہے، ویسے دنیا دولت کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں اور روزہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ آئیے عہد کریں، جنہوں نے روزے چھوڑے ہوئے وہ ہمارے ان روزوں کا اپنے کا آغاز کریں، اس سلسلے کو آگے بحال رکھیں، چھوڑیے نہیں۔ بیماری میں، سفر میں چھوڑنے کا حکم ہے لیکن بعد میں رکھنے کا حکم ہے۔ جس طرح ہمارے اوپر نماز، 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کی ہوئی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے، ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی ہمارے اوپر فرض کیے ہوئے، ہمارے اوپر فرض ہیں اور ہمیں ہر حال میں روزے ہمیں رکھنے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے شہر میں ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، بازاروں میں کھانے چلتے پھرتے لوگ کھا پی رہے ہیں۔ احترام کرو، خدارا احترام کرو۔ اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے ہیں اس وقت تو یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ میرے آقا کے صدقے اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن کوشش کریں
رمضان المبارک کے روزے رکھے. ان روزوں کی برکت، فضیلت، ان کا اجر بہت بڑا بھی ہے. تو میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تو حمزہ بشیر صاحب اسے میں تھوڑا سا وقت دوں گا کہ رمضان المبارک کے برکت کے حوالے سے، رحمت کا اشیاء اس حوالے سے آپ جی، تو آپ اس پہ تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. شروع اس ذات کے نام سے جس نے اپنا پیارا نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کے درمیان بھیجا اور اس کی رحمت سے ہمیں نوازا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے معزز شخصیت غلام رسول صاحب کو کہ جنہوں نے رحمت رمضان کے حوالے سے سانگھر کی تاریخ میں ایسا پروگرام منعقد کیا جو نوجوانوں کے قلب میں جا کر عشق مصطفیٰ کی نعمت کو مالا مال اور نعمت کو روشناس کرا سکے. آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز اس آیت مبارکہ سے کرنے کی ابتدا کر رہا ہوں. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے اپنے پیارے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور وہ تمام جہان ایسے جہان ہیں کہ جس میں یہ ہماری دنیا سمو جائے. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں آیا ہے کہ نہیں پیدا کرتا اللہ یہ جہاں اور وہ جہاں، نہیں پیدا کرتا کائنات کا ذرہ ذرہ اگر رسول اللہ نہ ہوتے. تو پھر ہمارے رسول اللہ کا کیا پیغام ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ شعبان جو ماہ رمضان سے پہلے گزر چکا ہے وہ بھی اپنی فضیلتیں، اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں ساتھ لے کر آتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا وہ شعبان میرا مہینہ ہے. تو پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو آنے والا جو مہینہ ہے، جو آ رہا ہے مہینہ، وہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ میرا نہیں بلکہ اس اللہ کا ہے جس نے مجھے آپ لوگوں کے درمیان بھیجا. ہماری خوش قسمتی کہ امت مسلمہ کو دوبارہ سے وہ ماہ رمضان کی رحمتیں ملی جس کے لیے تابعین دعا کرتے تھے کہ کب رمضان آئے گا اور ہم روزے رکھیں گے، ہم اس روزے کی نیت سے مالا مال ہوں گے. یہ تو اللہ نے کرم کیا ہم پر کہ اللہ نے وہ رمضان ہمیں بخشا جس کے لیے اللہ کے نبی، جس کے لیے روایتوں میں آیا ہے کہ رمضان میں مسلمانوں کے لیے، وہ مسلمان جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دو نعمتیں ہیں. پہلی نعمت افطار کی، افطار کے بعد کی جو نعمت بتائی ہے، قربان جاؤں امام شعیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں افطار کے بعد جو دوسری نعمت ہے وہ نعمت ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ نعمت یہ ہے کہ ہمارے نبی نے معراج کی اللہ سے جا کر، اور اللہ مومن کی افطار کے بعد خود معراج کرتا ہے. قربان جاؤں. اب میرا آپ تمام مسلمانوں کو ایک میسیج بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ امت مسلمہ اب کا بڑی پریشان ہے، بڑی مشکلات میں ہے. قبلہ ایک ترکش میں نظم تھی، اس کا مفہوم ایک اتحاد کی طرف تھا. وہ اتحاد کچھ اپنے انداز میں ترکش والوں میں محبت ہے، دین کا عشق ہے، جس کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. پھر فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں. اور یہی عشق، جب میں ترکش کی نظم پڑھنے سے پہلے میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ وہ رمضان ہے جس میں سائیں روزے دھنی جو پیروں کے پیر ہیں، جن کے وقت میں 1200 خلیفہ ایک وقت میں کامل ولی بنتے ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے کہ 1100 خلیفہ اپنے وقت کے کامل اور جید ولی بنے ہیں.
تو وہ ان کی ولادت مبارک بھی ماہ رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد پہلی تاریخ جو ماہ رمضان کے پہلے عشرے کے پہلا جو روزہ آتا ہے اس میں پیر مہر علی شاہ کی ولادت مبارکہ ہے۔ یہ ماہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، امت کی طرف میں چلتا ہوں۔ امت کے لیے ترکش ایک شاعر ہیں، وہ پیغام دیتے ہیں کہ ایک درخت ہے، اگر اس درخت کو ہم بیچ میں سے کاٹ دیں تو نہ ہمیں اس کا پھل ملے گا نہ ہمیں سایہ ملے گا۔ یہی امت کی مثال ہے کہ ہم آج کے دور میں مشکل وقت میں الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، الگ الگ مذاہب کی طرف ہم اتنے جا چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہم کسی کو اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے۔ میں یقین مانے قربان جاؤں رسول اللہ کی رسالت پر کہ جو غیر مسلموں کو اپنے حسن اخلاق سے مسلمان کرتے تھے، حضور کی ظاہری زندگی میں کوئی بھی اگر کافر مسلمان ہوا ہے تو اس نے تلوار کی زور پر مسلمانیت قبول نہ کی، اس نے رسول اللہ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ قربان جاؤں میرے رسول اگر ہم آگے کی طرف چلیں، حضور کی رحمت للعالمین، کیونکہ یہ رحمت کا آپ کا پروگرام ہے، شان رحمت کا پروگرام آپ کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ حضور کی رحمتیں بتائیں۔ حضور کی رحمت کا تو عالم یہ ہے کہ ایک بڑھیا مکہ سے جا رہی تھی چھوڑ کر، تو رسول اس کے ہاتھ میں ایک گتھری تھی جس میں کافی زیادہ سامان تھا، تو رسول اللہ نے دیکھا، رسول اللہ اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ مجھے دیں، یہ میں سامان پہنچا دیتا ہوں جہاں بھی آپ جائیں۔ تو وہ حضور سامان پکڑتے ہیں، اپنے کاندھوں پر رکھ کر چلتے ہیں، تو بڑھیا اسی خاتم النبیین کو کہتی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں میرا نام محمد ہے۔ تو پھر بڑھیا ہوشیار ہوتی ہے، پھر پوچھتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ تو وہ کہتے ہیں، وہ حضور کہتے ہیں کہ بتائیں۔ کہا کہ مکہ میں ایک ایسا شخص ہے جو جادو کرتا ہے، اور اس کا جادو کا عالم یہ ہے کہ اسے کوئی بھی دیکھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو پھر آخر میں جب وہ جا رہے ہیں، پھر دوبارہ وہ پوچھتی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو پھر حضور فرماتے ہیں میں وہی محمد ہوں جس کی تم برائیاں کر رہے تھے۔ تو یقین مانے اس بڑھیا نے اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور کہا قربان جاؤں تمہیں جو بھی دیکھے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ سفر معراج کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ سفر معراج حضور کے حسن کا بھی تذکرہ دیکھیں، سورہ قرآن میں پوری سورہ یوسف نازل ہوئی اور اس میں حضور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو حضور کا بھی حسن دیکھیں، حضور کے حسن کا عالم یہ ہے کہ جب نماز تمام انبیاء کرام ایک جگہ موجود ہوئے، نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھ لی، تو حضرت یوسف علیہ السلام حضور کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یوسف کیا ہوا، تم مجھے اتنا غور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو قربان جاؤں حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ یہ تھے کہ میں سمجھتا تھا اب تک کہ اللہ نے جو حسن دیا ہے وہ مجھے ہی دیا ہے، مگر قربان جاؤں مجھ جیسے ہزار آپ کے حسن پر قربان ہے، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا حسن۔ تو آج میں ایک انوکھی بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا یہ سن کر، اور یہ مجھے بات بتائی ہے ہمارے ایک استاد محترم ہیں جن سے میں سیکھتا ہوں۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائیں وہ ہیں جناب رئیس دلبر خان نظامانی صاحب، خلیفہ علی غلام کے فرزند ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک کل عجیب بات بتائی جس سے میں سن کر دنگ رہ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ حمزہ قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں بالکل پڑھتا ہوں، شوق سے پڑھتا ہوں۔ کہتا ہے قرآن کی ایک ایسی بات بتاؤں آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے اللہ بتائیں۔ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس جیسی کتاب ہے تو لاؤ میدان میں، اللہ نے خود چیلنج کیا ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ اب یہ اللہ نے چیلنج کیوں کیا؟ کہتا آپ قرآن پڑھیں، آپ کو ہر لفظ ایک ترتیب سے ملے گا، ہر لفظ ایک اس طرح محسوس ہوگا کہ جس طرح پورا قرآن شاعری کے انداز میں اترا ہے۔
جہاں پر ختم ہوگا وہیں سے شروع ہوگی اس کی لہر۔ قربان جاؤں کہ اللہ کے کلام پر بھی اتنی رحمتیں ہیں۔ دوبارہ سے میں آپ نے جو بات کی، پھر میں وہی ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ تمام امت یہ جس کو یہ ماہ رمضان ملا، کیونکہ نصیب ہوا، کیونکہ یہ وہ رمضان ہے جس میں روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی اس ماہ رمضان میں انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر اتنی برستی ہے کہ اللہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے کر اس کے تمام گناہوں کو بخش کر اسے جنت میں داخلہ دے دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان کی رحمتوں سے محروم نہ ہوں اور غلام رسول صاحب کا جو پیغام ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ مہربانی مرزا بشیر صاحب، آپ کی مہربانی۔ دو جہاں کی تاجداری مل گئی، دو جہاں کی تاجداری مل گئی، جنتوں کی راہداری مل گئی۔ سر پہ رکھا نالے پاک مصطفیٰ، رہ گئی سب مجھ کو بازی مل گئی۔ تو میں ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ کچھ دوست نئے لائیو ہمارے ساتھ میں شریک ہوئے ہیں، اور کامران صاحب ہیں، غلام حیدر صاحب بھی ہیں، دیگر دوست بھی ہیں، یونس صاحب۔ میں ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ دوستوں سے یہی التماس ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسے آپ شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ثواب دارن حاصل کر سکیں۔ حاجی نعمان شفیع جی جناب، مہربانی، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، رب کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام ان دوستوں دیکھنے والے میروں کو۔ تو یہ فرمائش کی آپ کے دوست نے، میں بھائی کو مائک دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کی فرمائش بھی پوری کریں۔ آپ دل کھول کے فرمائش کریں، پتہ نہیں فرمائش کرنے میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، سے خرچ تو نہیں آتا ہے اس میں۔ دل کھول کے آپ فرمائش کریں، ذکر مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے، آپ دل سے فرمائش کریں گے اور پڑھنے کا مزہ بھی اسے آئے گا، ہمیں سننے کا بھی مزہ آئے گا۔ کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے، کوئی ٹیکس کا ٹیکس نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ لوگ ٹیکسوں کی وجہ سے مارے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ اپنی فرمائش کا سلسلہ جاری رکھیں، جو لوگ فرمائش کریں گے ان کی فرمائش پوری کیجیے۔ جی حضور۔ نعمان بھائی وعلیکم السلام، اور راجہ فراز صاحب آپ کی فرمائش پڑھنے لگا ہوں۔ ساڈے ول سونیا سبحان اللہ۔ نگاواں کدوں ہونیا، ساڈے ول سونیا، نگاواں کدوں ہونیا، دسو منظور ہے دعا کدوں ہونیا، ساڈے ول سونیا، ایک ایک رکھیاں شفاواں نے، سبحان اللہ۔ وہ سے تیرے قدمانوں دتے جناراواں نے، دتے جناراواں نے، ساڈے نصیباں وچ، ساڈے نصیباں وچ، او راواں کدوں ہونیا، ساڈے ول سونیا، نگاواں کدوں ہونیا، ساڈے ول سونیا، سبحان اللہ۔ رو رو ساری زندگی جدائی چ گالیں گے، ہن ساڈی زندگی دی شام ہوون والی ہے، شام ہوون والی
ہجر دے بیمارانو ہجر دے بیمارانو شفا کدون سبحان اللہ ساڈے ول سبحان اللہ سونیا نگاہ کدونیا ساڈے ول سونیا تکھیاں جدائیاں دیاں تو پا دل ساڑے اینی گل دس دے خدائی دے لاڑا خدائی دے لاڑیا اے تو کدو مکینیا چھاواں کدوں لیا ساڈے ول سونیا نگاواں کدوں لیا ساڈے ول سونیا اور ایک فرمائش ہمارے ایک فرمائش بھی ادھر آئی ہوئی ہے میں جی جی تھوڑا ایک کچھ دوست بھی میں آگے ہیں کافی اور پڑھتا دوست ہوں بھی انشاءاللہ تو ان کا نام لینا بھی ضروری ہے حاجی نعمان شفیع صاحب اصغر بھائی کو سلام میرا سلام کہنا وعلیکم السلام چنا صاحب جو ہے وہ کہ اب میری نگاہوں میں جی ججتا نہیں جی جی انشاءاللہ ہمارے پہلے نعمان بھائی کی فرمائش پھر چنا بھائی کی فرمائش بھی پڑھتے ہیں تو آگے چلتے ہیں پھر انشاءاللہ ٹھیک شروع میں لب کشا رہی ہوں اور محو التجا ہوں سبحان اللہ میں سبحان اللہ محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی جانے والا جب حرم مدینہ میں گیا کہتا ہے بے نور آنکھوں والا کہتا ہے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں پھر ایسا محسوس ہوتا ہے منتظر کھڑا تھا منتظر نہیں آیا سنو پھر کہتا ہے چلتے ایسی جگہ پر پہنچا کہنے لگا یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی کہتا ہے شاید میں چلتے روزے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے روزے تک آ گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں انشاءاللہ آگے فرمائش بھی پوری کریں گے صحیح سے شعر سنتے ہیں پھر انشاءاللہ نہیں حرف شان جیسے لکھوں نعت ان کی کیسے نہیں حرف شان جیسے لکھوں نعت ان کی کیسے اگر آنسو لفظ ہوتے تو سناتے بات ان کی ناظرین آپ رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے یہ کافی دوست اور بھی ہمارے شریک ہوتے گئے لیکن تمام دوستوں کا میں شکر گزار ہوں ہمارا رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری اور ساری ہے یہ سب کچھ آپ دوستوں کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ برکت کا مہینہ یہ مقدس مہینہ اس بھلارے مہینے کی جو بھی فضیلتیں ہیں اور وہ اس وسیلے سے آپ سب پر اللہ رب کریم ان کا نزول ہو اور یقیناً
کوئی نہ کوئی ایک وسیلہ بنتا ہے. ویسے موبائل میں بیٹھ کے آپ کچھ اور بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیسے میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ موبائل لے کے اس وقت کوئی کچھ اور دیکھ رہا ہوگا, کچھ اور دیکھ رہا ہوگا, کسی اور دنیا میں, کوئی سیاسی دنیا میں لگا ہوگا. لیکن جو اس وقت یہ اللہ کے ذکر, اس کے حبیب کی محفل کی ذکر جو لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے, جو اس کو دیکھ رہا ہوگا, یقیناً اس مقدس مہینے کے صدقے اس کے بیڑے ہی پار ہے. میں تو کہتا ہوں رب کریم اس ماہ مبارک کے صدقے اسی مہینے میں مدینے میں بلا, بیت اللہ ان کو دکھا, مدینے کی زیارت کرا, عرفات انہیں دکھا, منہ دکھا, مزدلفہ دکھا, انہیں عرفات کی دوڑ دکھا, پتہ چلے کس طرح وہ عمرہ کرنے کی انہیں سعادت کی توفیق عطا کرا, بیت اللہ کی صحیح طواف کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. عزیزان گرامی, جو میرے دوست حجاج کرام جو اس مقدس سرزمین کو دیکھ کے یقین جانیے, ان کی آخری خواہش بھی یہی پھر ہوتی ہے, یا اللہ میرا روح قبض کرنے سے پہلے مجھے مدینہ دکھا دے. ہماری بھی یہی دلی خواہش ہوتی ہے. یہ مقدس مہینے, اسی مہینے میں رمضان المبارک میں, اور یہی دن تھا, یہی عشرہ تھا 2018 میں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ میں مدینہ پاک میں تھا. اور رب کریم نے, اور میری دلی خواہش ہوتی تھی کہ حج کی سعادت رب کریم نے نصیب کی, تو دلی خواہش تھی یا اللہ جب مدینے سے آنے لگا, صحیح روزے رسول پہ آنے لگے, آتے ہوئے کا منظر بھی بڑا عجیب ہے. میں کیا بیان کروں, سرکار کے دروازے پہ جب گنبد خضرا پہ قدموں کی طرف آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں, اب ادھر پیچھے فلائٹ کا ٹائم بھی ہوتا ہے, سب ہوتا ہے, لیکن ایسے لگتا ہے نا ہمیں پیچھے کوئی کھینچ رہا ہو, لیکن آگے کی طرف اس کی محبت بھی سرکار کی کھینچ رہی ہوتی ہے. وہ ایسے جسم سے جیسے روح الگ ہونے والی مثال میں دوں, میں کہوں اگر یہ بھی کم ہے, سمجھ لو جسم سے جان نکل رہی ہوتی ہے. حضور کا دروازہ چھوڑنا بہت مشکل لگتا ہے, بہت ہی مشکل لگتا ہے. حضور کے عاشق حضور کے در سے مجبوری ہے, آنا پڑتا ہے, لیکن اس امید سے آتے ہیں سرکار ہمیں آپ پھر بلائیں گے, سرکار ہمیں روزے گنبد خضرا کی پھر ہمیں زیارت نصیب کریں گے. ہماری آنکھیں بند اس وقت ہوں جب ہم مدینہ دیکھیں. جی ناظرین, لائیو ٹرانسمیشن رمضان رحمت رمضان کا سلسلہ جاری ساری ہے. کافی دوست, تمام دوست بھی بڑھتے گئے ماشاءاللہ الحمدللہ. تمام دوستوں کا میں بہت شکر گزار ہوں. آپ دوستوں سے صرف میں یہی التماس کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ انہیں شیئر کریں, تاکہ یہ ہماری ٹرانسمیشن آپ کے دیگر دوستوں تک بھی پہنچ سکے, اور اس رحمت ٹرانسمیشن سے وہ بھی مستفید ہو سکے. یہ رحمت رمضان ہے. آپ کے مدینہ جانے پر مجھے ایک شعر یاد آیا, جی کیونکہ فیملی کے ساتھ آپ گئے تھے. وہ شعر ایسے تھا کہ عسکر بڑا خوب اس کلام کو پڑھتے ہیں. میں گزارش بھی کروں گا کہ کہاں مجھ سے آسی مدینے کو جاتا, کہاں مجھ سے آسی مدینے کو جاتا, مجھے میری ماں کی دعا لگ رہی ہے. اگر بھائی یہ کلام پڑھے تو ماشاءاللہ بہترین ماحول. فرمائش بھی آ گئی, لیکن میں مدینے کا ذکر ناظرین, مدینے بیت اللہ اور مدینے کا یہ ذکر ہماری آخری سانس تک جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی. لائیو رمضان رحمت رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. بچے نے فرمائش کی, اگر آپ سنا دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المجد والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا سلام. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المجد والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا سلام. مدینے میں ایسی فضا لگ رہی ہے, مدینے میں ایسی فضا لگ رہی ہے کہ جنت کی جیسے پتہ لگ رہی ہے. مدینے پہنچ کر زمین کو جو دیکھا, مدینے پہنچ کر زمین کو جو دیکھا, یہ جنت کا جیسے پتہ لگ رہی ہے, یہ جنت کا جیسے پتہ.
ہی ہے، اور کہاں مجھ ساسی مدینے کو جاتا، کہاں مجھ ساسی مدینے کو جاتا، اور مجھے میری ماں کی دعا لگ رہی ہے، مجھے میری ماں کی دعا لگ رہی ہے۔ کو فرمائش ہمارے چنا بھائی کی فرمائش، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا ہوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، اب میری میں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے سایہ نہیں کوئی، اعزاز اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، ایک دن جو ہے نا آسمان نے زمین سے کہا، اے زمین سن، میرے پاس حور ہیں، قصور ہیں، کیا تیرے پاس ہیں؟ اس ٹائم پھر آسمان کہنے لگا، سن اے زمین سن، میرے پاس جنت ہے، کیا تیرے پاس ہے؟ پھر آسمان کہنے لگا، اے زمین سن، میرے پاس دودھ کی نہریں ہیں، کیا تیرے پاس ہیں؟ اے زمین سن، میرے پاس مرجان کے بنائے ہوئے گھر ہیں، کیا تیرے پاس ہیں؟ یہ ہے وہ ہے سب کچھ ہے۔ تو زمین کیا کہنے لگا؟ کیا کہنے لگا زمین؟ زمین کہنے لگا، حاجی صاحب اے آسمان سن، میرے پاس مدینہ ہے، کیا تیرے پاس ہے؟ سنو کیا تیرے پاس مدینہ ہے؟ پھر کیا کہتا ہے شاعر؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبدِ خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبدِ خضرا کوئی، افلاک پہ تو گنبدِ خضرا نہیں کوئی، کیونکہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چناں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زہاں تمہارے لیے، بدن کے جہاں تمہارے لیے، ہمائیں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پبن، پبن میں دلہن، سزائے میں غلطے ایسے مینن، یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ فیض دیے وہ جید کیے کہ نام لیے جہانے لیے، جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرامیاں تمہارے لیے، تمہاری دمک، تمہاری چمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرامیاں تمہارے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خوئے کو پھیر دیا،
کو اثر کیا، یہ تاب و دوا آقا تمہارے لیے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا ہوئی۔ جب پیر مہر علی شاہ نے حضور کا جلوہ دیکھا، حضور کا جلوہ دیکھ کر کہتے ہیں اج سکھ متنا دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اک مستانی ہے، مخمور حقیقن مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شانہ کھا، جس شانہ تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے محلی کتے تیری سنا، اے مشتاق کھیا کتے چالنیاں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، کیوں نہیں سنو کیونکہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات۔ آپ نے آب حیات کا نام سنا ہوگا، سنو آب حیات کیا ہے، آج میں بتا دیتا ہوں، جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دل کو منہ چاہیے، ارے دل والا ہے سچا ہمارا نبی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عجیب روح میں عجیب اتنی کشش ہو گئی ہے، سبحان اللہ حضور کا ذکر کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مزہ آ گیا روح، ایمان جیسے کہتے ہیں ایمان تازہ ہوتا جا رہا ہے، ایمان تازہ ہوتا جا رہا ہے، اور ذکر رسول جہاں ہو، محفل حضور کی محفل ہو، یقین جانیے آپ کی دلوں کو زنگ لگا ہوا دلوں کو ہوتا ہے، وہ میل کٹ صاف ہو جاتی ہے، اس محفل میں شریک ہو کے دیکھو، ذکر رسول کی محفل، میں کہتا ہوں یہ سراپا ہمارے لیے کیا ہے، یہ اللہ کا ایک انعام ہے، اور یہ سرکار کے وسیلے سے ہی ہمیں سب کچھ ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر دیکھیں یہ صحابہ کرام کی یہ سنت بھی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور تمام دوستوں سے میں پھر بھی یہی گزارش کرتا ہوں، ماہ رمضان المبارک کے اس برکت کے مہینے میں، یہ ماہ رمضان یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ رحمت رمضان ٹرانسمیشن، یہ صرف ایک بہانہ ہے، ایک صرف بہانہ بن گیا، وسیلہ ہے، ہم آپس میں جڑ گئے ہیں، مل گئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اس محفل کو نشر آغاز کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے رابطے میں رہے، آپ کی فرمائش ہو، ذکر رسول کا سلسلہ بڑھتا رہے، آپ اپنی اچھی نعتوں کی فرمائش، نعتیں سب اچھی ہیں، جو آپ کے دل کو اچھی لگتی ہو آپ اس کی فرمائش کرتے رہیں گے، اتنا ہی سلسلہ ہمارا آپ کے ساتھ جڑا رہے گا۔ ویسے اصغر بھائی تو کوشش تو کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے، وہ میرے فرمائش کہنے کے بغیر الحمدللہ اللہ اسے توفیق دے، ہمت دے، میں باری تعالیٰ کے حضور میں دعا گوں کہ اللہ اسے عمر درازی عطا فرمائے، اور بالخصوص عشق مصطفیٰ اس کے سینے میں اسے اور بھی زیادہ مزید اسے بڑھائے، کیوں یہ ذکر مصطفیٰ ثنا خاں کا بیان، اللہ کے حبیب کی تعریف بیان کرنے کا ان کا وہ اپنی ثنا خوانی میں بیان کرتے ہیں،
عام لوگ بیٹھے ہوتے وہ ذکر مصطفیٰ اگر بیان کریں گے وہ اپنے ہی انداز میں کریں گے. شاعر جو لکھتا ہے لکھنے والا وہ اپنی شاعری کے انداز میں بیان کرتا ہے. جیسے میں عظیمی صاحب آنکھوں سے تو وہ نابین تھے, ان کی شاعری دیکھیں, جب وہ کلام سنیں ہمیں ایسے لگتا ہے ہم خود یہاں نہیں, ہمارا روح وہ اس وقت کہاں ہوتا ہے, وہ گنبد خضرا کے قدموں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک میں ہم کھڑے ہوتے ہیں, محسوس کرتے ہیں ہم وہاں پہ کھڑے ہیں. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں پہ فدا, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں پہ فدا, مر گئے کٹ گئے پر حرف نہ فریاد کیا, مر گئے کٹ گئے پر حرف نہ فریاد کیا, بات عاشق کی اسے پوری مجھ پہ کر دے, بات عاشق کی اسے پوری مجھ پہ کر دے, اس کو چھٹی نہ ملے جس نے سبق یاد کیا. تو ناظرین لائیو ٹرانسمیشن رحمت رمضان کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. میں اپنا مدینہ شریف کا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. آخری نماز تھی عصر کی اور مغرب تک بھی ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. سیاست صاحب دیکھنا بڑی بات ہے, جب میں اپنے رہائش سے ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہم بڑھتے گئے, ہمارا یقین جانے یہ وجود چلنے میں بھی قاصر ہو رہا تھا, عجیب سی کیفیت ہو گئی. اب جا رہے ہیں سرکار سے اجازت لینے کے, سرکار وہ کہنے ویزا مک گیا, ساڈا ویزا مک گیا, سرکار اسی تو جا رہے ہیں. جانے لگے, جاتے جاتے دل میں خیال آیا کہ حضور میں نے رمضان کے مہینے میں نے تو اتنے عرصے میں آتا رہا ہوں, عمر کی سعادت نصیب ہوئی, حج کی سعادت نصیب کی, محبوب کے در کی سعادت پہلے بھی نصیب ہوئی. میں نے کہا محبوب میں دل میں بھی نہ پہلے کبھی خیال آیا, میں نے برسات نہیں دیکھی. رمضان میں نے برسات نہیں دیکھی, صاحب اوپر بادل بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے میرے حضور کا. یہ میں کہتا ہوں یہ اس سے بڑھ کے میں علماء کرام تو اپنے جو اپنے حدیث سے ثابت کر کے بتاتے ہیں, جو بھی قرآن سے بھی واقعات سے بتاتے ہیں, میں تو اپنا آنکھوں سے میں بتا رہا ہوں میرے سرکار کا معجزہ. میں نے کہا سرکار میں نے برسات نہیں دیکھی, رمضان میں برسات نہیں دیکھی, میں جا رہا ہوں, پتہ نہیں میری زندگی کتنی ہے. گھر سے نکلا, چلتے احد روڈ کی طرف ہماری رہائش تھی, تو 700-800 میٹر کے فاصلے پہ 600-700 میٹر چلتے گئے. چند فاصلے پہ, آدھے پہ بھی نہیں پہنچے, بادل مجھے نظر آنا شروع ہو گئے. دیکھ رہا ہوں بادل آ گئے. میں نے کہا سرکار آثار مجھے نظر آ رہے ہیں. سرکار سن لیے, میرے دل کی فریاد سن لیے, دل نے طے کر دیا سرکار میں آج بارش میں دیکھوں گا اور بارش ہوگی. اور یقین جانیے جب میں حرم پاک کے دروازے تک ہم پہنچے, طیبہ مارکیٹ, جہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے, حجاج کرام جو ہو کے آئے جنہیں نصیب ہوئی ہے, اللہ میرے ان دیکھنے والے تمام دوستوں کو مدینے کی حاضری نصیب کرے. جب وہاں تک میں ہم پہنچے تو بادل اتنے چھا گئے کہ آہستہ آہستہ برسات شبنم کی طرح برسنے لگی. میرے جسم پہ جب وہ برسات لگی, وہ بوندیں جب وہ لگی, اندر حرم میں داخل ہوتے ہی عصر کی اذان کا جماعت جو ہے اس کی تکبیر لگ گئی. ہم تکبیر میں صف میں آگے جا کے نماز میں پہنچے. میں جہاں جگہ مجھے مل گئی ہم نماز پہ کھڑے رہے, جہاں چھتریوں کے نیچے باہر. چھتریوں کا بھی نظارہ بڑا خوبصورت ہے, مدینے کی خوبصورت چھتریوں کا بھی بہت نظارہ ہے پیارا. ان کے نیچے کھڑے رہے, ہم نماز میں کھڑے رہے. پہلی رکعت میں کھڑی رہے, لیکن جو برسات ہمیں محسوس ہو رہی تھی ارد گرد کہ اتنی تیز برسات تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اتنی برسات, زیادہ تیز برسات ہوگی. سلام پھیرا, میں نے کہا سرکار کرم ہو جائے, بس رحم ہو جائے, تھم جائے. عصر نماز دعا جب مانگتے ہیں اٹھے, آہستہ آہستہ وہ برسات ختم ہوگی. وقفہ کتنا ملا ہمیں, عصر نماز سے لے کے مغرب نماز تک ہم وہیں صفیں لگ گئی. جہاں جگہ ملی افطار کے لیے ہم بیٹھ گئے.
افطاری کے لیے بیٹھے، مدینے کی اذان آتی ہے، سبحان اللہ کیا مدینے کی اذان ہے، وہ فضائیں گونجتی ہیں کانوں میں، وہ آواز جب گونجتی ہیں، یہ تو آپ ہی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے بھی ہیں۔ صرف روزہ افطار کیا، پتہ نہیں چلا کس طرح وہ صفائی ہو گئی، جماعت کھڑی ہوئی، مغرب کی جماعت کی پہلی رکعت چلی، بھائی صاحب پھر برسات ہو گئی، پھر برسات ہو گئی۔ انہی برسات میں ہم نے فرض ادا کیے، فرض کے بعد پھر برسات، وہ صفائی ہو گئی، برسات ختم ہو گئی، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اپنے سامان لے کے بھاگنے لگے آہستہ آہستہ، بھئی ہمارا تو واپس کا راستہ ہے۔ وہ پیچھے فون پہ فون کالیں آ رہی تھی کہ بھائی فلائٹ نکلے گی، میں نے کہا نکلتی ہے نکلنے دے، آج جو حضور نے میرے دل کی تمنا پوری کی اسے تو ہم خوب ایسا ہم انجوائے تو کریں، دیکھیں برسات مدینے میں، ہم چلے جائیں گے، یہ پھر کہاں سے ہمیں برسات کی ہمیں نظر آئے گی، کہاں سے اس کا لطف ہم برسات کا دیکھیں گے، اتنے خوبصورت مناظر برسات کے، بہت بہت نرالے، کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ پھر بعد میں وہاں سے ہم آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف آئے، سامان اٹھایا، جب گھر تک پہنچے نہ بادل نظر آئے نہ کچھ بھی ہے، برسات آئی، اور حضور نے ایک ناچیز عاجز غلاموں کے غلام ادنا ایک، میں ان غلاموں کے خاک، ان قدموں کی بھی میں خاک ہوں، یقین کرے ہمارے دل کی تمنا حضور نے بھی پوری کر دی۔ تو میرے سرکار کے دیوانوں، میرے محبوب کے چاہنے والوں، سرکار سے عشق اور محبت ایسے رکھو، آپ یہاں سے درود و سلام پڑھو، میرے سرکار وہاں سے آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں، حضور خود سنتے ہیں، حضور اس کا جواب آپ کو خود دیتے ہیں۔ اور تمام دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں، ایک بار پھر میں یہی گزارش کرتا ہوں، اس ماہ رمضان المبارک کو ضائع مت کرو، مس مت کرو، اسے چھوڑو مت، یہ مہینہ ملا ہے، اس برکت والے مہینے کے روزے رکھو۔ یقین جانے ہمیں تو، میں کہتا ہوں ہمارے والدین کے بڑے احسان ہیں، ہمارے بزرگوں کے بڑے احسان ہیں۔ بھائی صاحب ہم بچپن میں چھوٹے بچے، چھوٹے لڑکپن میں چھوٹے جس طرح آج میرے بچے روزے رکھتے ہیں، ہم اسی وقت میں ہم بھی چھوٹے بچے معصوم ہوتے تھے، تو والدین نے ایسی ٹریننگ کرا دی ہے کہ ہم تو انتظار کرتے کہ رمضان آ کب رہا ہے، اور آتا ہے چلا جاتا ہے مہمان، پتہ نہیں لگتا۔ حقیقت میں مہمان ہمیں، ہم تو رمضان کو مہمان کہتے ہیں، رمضان مہمان نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اپنے ان ذہنوں سے یہ چیز نکال لو، رمضان آنا ہی جانا ہے، اسے آنا ہے، قیامت تک رمضان نے آنا ہے، ہمیں نہیں رہنا۔ اس کا مقصد یہ ہے، ہم مہمان ہیں، ہم اس دنیا میں مہمان ہیں، چند دنوں کے، چند گھنٹوں کے، چند راتوں کے، پلوں کے مہمان ہم ہوتے ہیں، تو پھر کیوں ہم اس مہینے کو کیوں ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیوں اس برکت والے مہینے میں ہم اس کے روزے نہیں رکھتے؟ جب مسجدوں میں ہم نظر اگر دوڑا کے دیکھیں، الحمدللہ مسجد میں لوگ کافی آتے ہیں، نماز میں تراویح میں بھی آتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ لوگ کوشش کریں روزے بھی رکھیں اور پابندی سے نماز بھی ادا کریں۔ میں مائک علی اصغر قادری صاحب کو بھی کے حوالے کرتا ہوں، یہ زاہد نظامانی ہے، اظہر بیگ صاحب، اظہر بیگ آج یہ لائیو دیکھ رہے ہیں، آج آئے اور ان کی مہربانی ہے۔ اظہر بھائی آپ کو میں خصوصی سلام بھی کرتا ہوں، میرے تمام دوستوں نے، لیکن آپ کو، کیونکہ آپ سے میری جب بھی گفتگو 2 منٹ 3 منٹ آپ کی شاپ پہ ہوتی ہے تو اپنی زبان پہ ذکر مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، تو اس سے جب بات صرف یہی ہوتی ہے، تھوڑی بہت کہیں اگر دنیا کے حوالے سے ہو گئی، ورنہ اکثر بات ہماری دینی معاملات پہ ہوتی ہے۔ اللہ انہیں صحت تندرستی عافیت عطا فرمائے، ان کے کاروبار رزق میں بھی برکت عطا فرمائے۔ میں حسین کھوکھر صاحب بھی، تو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، یہ لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ٹرانسمیشن رحمت رمضان، یہ یقین جانیے علی اصغر قادری صاحب کی ان کی وجہ سے یہ چل رہا ہے، میں ناچیز تو کچھ نہیں ہوں، ہاں تھا تو یہ سب کچھ، لیکن جیسے تھا ویسے نہیں تھا، یہ ایک چیز سب پڑی ہوئی، سمجھو یہ پہلے مٹی تھی، اگر انہیں سونا کیا ہے، انہیں ہیرا بنایا تو یہ علی اصغر قادری کی کاوش ہے، ان کی محنت ہے۔ آج یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہاں سے میں کال کا سلسلہ بھی ہم انشاءاللہ 1-2 دن میں شروع کریں گے، آپ کال کے ذریعے آپ علی اصغر صاحب سے بات بھی کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ علماء کرام کو بھی ہم مدعو کریں گے، وہ ہمارے اس پروگرام میں بھی شریک ہوں گے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ علماء کرام ایک تو تقریباً جو بھی ہے وہ، اگر میں نے 2-3 مفتی صاحب سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا
ہم حافظ بھی ہیں تو ہمیں ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، تو اس وجہ سے انشاءاللہ ضرور انہیں بھی ہم وقت دیں گے. میں مائک ان کے حوالے کرتا ہوں اور تاکہ آگے ہمارے سلسلے کو آگے بڑھائے. ایک کلام میں آپ کو سناتا ہوں، محمد علی ظہوری قصوری ان کا لکھا ہوا کلام. پھر انشاءاللہ ہم اختتام کی جانب بھی چلیں گے، مناقب کا سلسلہ ہوگا، پھر آپ سے اجازت بھی چاہیں گے. اگر آپ کی فرمائش ہو کوئی آپ فرمائش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. وچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا، یا رسول اللہ چھوڑے دے میں صدمے روز چلنا، یا رسول اللہ کرم تیریاں دن رات گلنا، یا رسول اللہ جدوں ویکھا کوئی جادا مسافر شہر تیرے نوں کیویں وگدے ہوئے ہنجوانوں کھلنا، یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا، یا رسول اللہ. روز چونکہ میں مولا علی کی منقبت پڑھتا تھا، آج بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے آج ہم 4 یار کی منقبت پڑھیں گے، اس کے بعد مولا علی کی، پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا. صدیق ہمارا ہے، فاروق ہمارا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے صدیق ہمارا ہے، فاروق ہمارا، صدیق ہمارا ہے، فاروق ہمارا، عثمان ہمارا ہے، حیدر بھی ہمارا، حق 4 یار کے ہم ہیں ماننے والے، حق 4 یار کے ہم ہیں ماننے والے، حق 4 یار کے ہم ہیں ماننے والے، جن کا مزار پاک ہے آقا کے قرب میں، جن کا مزار پاک ہے آقا کے قرب میں، وہ پہلا خلیفہ ہے صدیق ہمارا، وہ پہلا خلیفہ ہے صدیق ہمارا، وہ پہلا خلیفہ ہے صدیق ہمارا. سب وحشت سے جس کی کانپ جائے کفر یہ سارا، وحشت سے جس کی کانپ جائے کفر یہ سارا، وہ دوسرا خلیفہ ہے فاروق ہمارا، وہ دوسرا خلیفہ ہے فاروق ہمارا، وہ دوسرا خلیفہ ہے فاروق ہمارا، سونا لگدا ہے علی والا، 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 علی 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 سونا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا، مار کے بودلا سائی جس دم ہاڑیاں دے وچ پایا، تھے بر بدلے لال سخی دے جوش شہباز نو آیا، بودلا کتے
تو کتے تینوں سڈدا ہے علی والا تینوں سڈدا ہے علی والا میں ہاں لال علی دا پیارا میرا نانا کملی والا حسن عباس ویر نے میرے میں ہاں کرما والا چڑھ کے موڈے اتے حسین بولے نانا ہنج سجدہ علی والا ہنج سجدہ علی والا سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے خیر دنیا میں جو ملی مجھے خیر دنیا میں جو ملی میرے آقا بس تیرے نام پر ملی میرا کام تب ہی سے بن گیا تو نے جب رکھا مجھے کام پر. جی ناظرین ایک تو وقت بھی ہمارا ٹرانسمیشن کا پورا ہونے کو ہے تو میں آخر میں کہتا ہوں صرف پنٹن کا کلام تو کوئی سنائی دے روح بیچن لگا پڑا ہے تو کوئی سنائی دے میرے حسین کے بغیر محفل وائنڈ اپ کرنا نا میں سمجھتا ہوں انکمپلیٹ ہو جاتی ہے تو میرے حسین کا ذکر بیان کر دیں اس کے بعد. میرا بادشاہ حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین مدد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین میرا بادشاہ حسین ہے بولو میرا بادشاہ حسین ہاتھ متے کرے صحیح میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے شہید وہ شہید ہے شہیدوں کو بھی جن پہ ناز ہے حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب انہی میں وہ شمار ہے ارے او منکر حسین ارے او منکر حسین بچو تم مر ذرا قبر میں پتہ چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے پتہ چلے گا کیا حسین ہے جی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے لائیو رحمت رمضان ٹرانسمیشن میرے ساتھ آج کے بھی وہی میرے مہمان علی اصغر قادری صاحب تھے دوسرے ہونہار یہ حمزہ بشیر صاحب اس کے دو نام ہیں ایک نام ہو تو میں آسانی سے کہتا ہوں ماشاءاللہ اللہ اسے حیاتی دے بچوں کو اس بچے کا بہت اچھا ذہن ہے اور بہت ٹیلنٹ ہے اسے اللہ اس کے ذہن میں ٹیلنٹ میں
عمر درازی دے عطا کرے اور ٹیلنٹ میں برکت عطا کرے. اور میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو لائیو ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ موجود رہے. آپ ہمیں ان قیمتی اپنے ٹائم میں 1 گھنٹہ نکالتے ہو ذکر رسول کے لیے. یقین جانیے آپ کا یہ گھنٹہ رائے گاہ نہیں جائے گا. بروز محشر، بروز قیامت جب جائیں گے آپ دیکھنا، جب لسٹ کھلے گی یہ گھنٹہ ماہ رمضان المبارک والا، ان کی برکتیں، ان کی نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھی جائیں گی. تمہیں نے لاج رکھی ہے، تمہیں نے نبھایا ہے، تمہیں نے لاج رکھی ہے، تمہیں نے نبھایا ہے، تمہارا ہی وسیلہ ہے کہ سب کو کام آیا ہے. جی ناظرین، ٹرانسمیشن کے اختتام پہ میں آپ سے اس امید پہ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.